ایک عجیب سی بات مشہور ہوئی ہے کہ اگر جمعہ اور عید اکٹھے ہو جائیں تو یہ وقت کی حکومت کے اوپر بھاری ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ حکومت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ جمعے والے دن عید ہو. تو چونکہ اور آج ہی میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی کہ نہیں نہیں دیکھنا یہ جمعے کو عید نہیں کر سکتے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس کے بارے میں جو کچھ عرصہ پہلے میں نے پوری تحقیق کی تھی اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے اور اس کے پیچھے کسی قسم کی کوئی بھی ایسا ثبوت یا ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ کسی جگہ سے کوئی بات ایسی روایت کی گئی ہو یا اس کا کوئی بھی امپیکٹ ہو. کوئی بھی متھ کچھ بھی، یہ کچھ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے. اس بات کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. البتہ حضرت امام حنبل رحمہ اللہ ان کے درمیان اور جو باقی تین ائمہ ہیں یعنی کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی، تو ان تینوں کا ایک اجماع ہے ایک بات کے اوپر، اور امام حنبل جو ہیں وہ ایک تھوڑی سی مختلف بات کرتے ہیں. وہ ہے کہ اگر جمعہ اور عید دونوں اکٹھے ہو جائیں تو امام حنبل کے نزدیک اگر عید کی نماز پڑھ لی جائے تو جمعہ کا خطبہ چھوڑا جا سکتا ہے. جمعہ کا یعنی خطبہ چھوڑا جا سکتا ہے. جبکہ باقی تین ائمہ کے نزدیک نہیں، دونوں کا جو ہے وہ کرنا ضروری. دونوں، جس طرح ایک عام جمعے کا دن ہوتا ہے تو آپ جمعے کا دن میں جمعہ خطبہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح عید کی بھی نماز آپ پڑھیں. تو بس یہ ایک تھوڑا سا ان بزرگوں میں ایک ہلکا سا ایک اختلاف ہے جس کی کوئی علمی بحث ہوگی. لیکن جس روایت میں یہ جمعے والے دن عید کا ذکر ہوا ہے تو اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تمہارے اوپر دو عیدیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی وہ باتیں اس سے شروع ہوتی ہیں. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جمعے کا دن ویسے بھی عید کا دن ہے اور عید آ جائے تو دو عیدیں اکٹھی ہو گئیں. تو یہ تو زیادہ مقدس دن ہے، زیادہ متبرک دن ہے، زیادہ برکت والا دن ہے، زیادہ اللہ سے قریب ہونے کا دن ہے. تو یہ والا جو متھ ہے نا، اس کو بالکل دماغ سے نکال دینا چاہیے. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پلیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عید کو ہم ایک فیسٹیول کہتے ہیں اور عید میں پھر دھوم دھڑکا اور یہ ساری ہمیں خوشی ضرور منانی چاہیے اور ہمیں یعنی ایک فیسٹیوٹی کا ماحول ہونا بہت ضروری ہے. لوگ ایک دوسرے کے گھر جائیں، دعوت کھائیں، اپنے گھر بلائیں اور اس اچھے پکوان پکیں، آپ صاف ستھرے نئے کپڑے پہنیں. یہ سب چیزیں بالکل درست ہیں. لیکن پلیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عید کا دن ایکچولی اپنی مزدوری لینے کا دن ہوتا ہے. آپ نے 30 مہینہ مزدور نے مشقت کی، محنت کی، اور اس کے بعد اس دن پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مزدوری کا دن ہوتا ہے. اور یہ جو عید سے پہلے والی رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جس کا یعنی کہتے ہیں کہ جتنے گناہ پورے رمضان میں معاف ہوتے ہیں ایک شخص کے، اتنے اسے ایک رات میں معاف ہوتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے نا وہ کسی قسم کی میں لفظ کیئرفل یوز کرنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک طرح کے لہو و لعب میں ضائع کرنے والی رات اور دن نہیں ہوتا عید کا. ٹھیک ہے اپنی باقی دوستوں کے ساتھ اپنی وہ ساری ملنا جلنا اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ بھی ایکچولی عبادت کے دن ہے. اس دن جو ہے وہ زیادہ شکرانہ کرنا میں یعنی شکرانے کے الفاظ کا بولنا اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا اور شکر ادا کرنا، یہ سارے دن ہیں. تو یہ کچھ اہم بات تھی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں.